اب ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک میں غوث سمدانی، محبوب ربانی، غوث الثقلین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسن والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حیات طیبہ پر گفتگو کرنے اور سننے کا شرف حاصل کیا۔ آج کے جمعۃ المبارک میں ہم اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے تصوف کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ حقیقت کے اندر تصوف کا انسان کی زندگی میں کردار کیا ہے، اور جب کسی کی زندگی میں کسی صوفی کا ساتھ نصیب ہو جائے تو پھر اس صوفی کے ساتھ بندے کو ملتا کیا ہے۔ آج اس مختصر سے وقت کے اندر چند ضروری باتیں جو ہیں وہ عرض کروں گا، چونکہ اس کے اندر جو منزل ہے تصوف کی، صوفی کی، طریقت کی، یہ اتنی گہرائیاں رکھتی ہے کہ اس کو کلی طور پر نہ کوئی جان سکا اور نہ کوئی بیان کر سکا۔ اس کی حقیقت کو کوئی بندہ پا ہی نہیں سکتا، کس لیے کہ تصوف حقیقت کے اندر رب ذوالجلال کی ذات کی معرفت ہے۔ تصوف حقیقت کے اندر اللہ کی ذات کو جاننا ہے، تصوف حقیقت کے اندر اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے، اللہ رب العزت کی ذات کو پہچاننا ہے۔ تو خالق کائنات کی ذات کو جیسے کلی طور پر کوئی بندہ نہیں جان سکتا، نہیں پا سکتا، اسی طرح اس ذات کے بارے میں جاننا کہ جس پر خالق کائنات نے اپنی انوار و تجلیات کی بارش نازل فرمائی ہو، پھر ان عظیم ہستیوں کو سمجھنا کس طرح سے آسان ہو سکتا ہے کہ جو ہر لمحہ اپنے رب کی رحمت کی آغوش میں رہتے ہوں۔ ان عظیم ہستیوں کو کلی طور پر کیسے سمجھا جا سکتا ہے جو ہر لمحہ خالق کائنات کی رضا کے اندر بسر کرنے والے ہوں۔ اور صوفی ہوتا ہی وہ ہے کہ جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہر لمحہ، ہر جہت اس طرح سے گزارتا ہے کہ اس کا کوئی بھی عمل اللہ کو ناراض کرنے والا نہیں ہوتا۔ صوفی کبھی بھی کوئی ایسا عمل نہیں کرے گا، ولی کبھی بھی کوئی ایسا عمل نہیں کرے گا، پیر کبھی بھی کوئی ایسا عمل نہیں کرے گا کہ جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو اور اس کا سونا محبوب ناراض ہو۔ وہ ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر اپنے رب کی ذات سے، اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کس لیے کہ صوفی کا مقام ہی یہ ہے، صوفی بندہ بنتا ہی تب ہے، تصوف کی حقیقت کو بندہ پاتا ہی تب ہے، پیر بنتا ہی اسی وقت ہے جس وقت وہ اپنے رب سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے۔ جس کے بندے کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کا خوف نہ ہو، اللہ رب العزت سے ڈرتا نہ ہو، نمازیں پڑھتا نہ ہو، روزہ رکھتا نہ ہو، اگر صاحب حیثیت ہے تو زکوٰۃ نہ ادا کرتا ہو، صاحب استطاعت ہے تو حج نہ کرتا ہو، تو وہ بندہ کسی بھی صورت صوفی نہیں ہو سکتا۔ صوفی ہونے کے لیے جس طرح اس کے باطن کا پاک ہونا ضروری ہے، اسی طرح اس کے ظاہری اعمال کا نظر آنا بھی ضروری ہے۔ چونکہ 5 وقت نماز اگر باجماعت ادا کریں تو وہ چھپ کر تو نہیں پڑھی جا سکتی، چونکہ باجماعت نماز ادا کرنا واجب ہے۔ تو اس واجب کو ترک کرنے والا بندہ کبھی صوفی نہیں ہو سکتا۔
کیونکہ جو صوفی ہوتا ہے، جو بزرگ ہوتا ہے، جو پیر ہوتا ہے، جو ولی ہوتا ہے، وہ تو فرائض رہے، واجبات تو واجبات رہے، وہ تو مستحبات اور سنتوں پہ بھی عمل پیرا ہوتا ہے۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ کوئی بھی میرا عمل خلاف شرع نہ ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ سے ہٹ کر نہ ہو۔ تو جس کے اعمال شریعت مطہرہ سے ہٹ کر ہوں تو وہ کسی بھی صورت صوفی نہیں ہو سکتا۔ صوفی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ عملی زندگی کو اپنی بھی بہتر بنائے اور جو اس کے پاس آتا ہے اس کی عملی زندگی بھی بہتر ہو جائے۔ بڑے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ضرور ہیں کہ پاجی میں تے فقیر ہاں، میں تے درویش ہاں، میں تے سیدھا سادہ جہا بندہ ہاں، میں بڑے لمبے چوڑے شریعت دے مسئلے نہیں جاندا، لیکن پھر اپنی مرضی سے آگے دین کی تشریحات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھئی اگر تم جانتے نہیں ہو تو پھر تمہیں بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پھر خود سے دین کی تعریف کرنے، اسلام کی تشریحات اور توجیحات لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ اس لیے نہیں کہ وہ آج انکساری کر رہا ہے، ایسے جو خود کو فقیر کہتے ہیں نا، وہ حقیقت کے اندر مانگنے والے ہی ہوتے ہیں، وہ فقر والے نہیں ہوتے، وہ تصوف والے نہیں ہوتے، وہ صوفی نہیں ہوتے۔ جو تصوف والے ہوتے ہیں، صوفی ہوتے ہیں، ان کو یہ کہنا نہیں پڑتا میں فقیر ہوں، بلکہ زمانہ ان کو فقیر کہتا ہے، وہ اپنے فقیر ہونے پر ناز کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں محبوب کی سنت پر عمل پیرا فرما دیا ہے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے فقر کو پسند فرمایا۔ تو اس لیے جو صوفی خود کو صوفی کہے، درویش خود کو درویش کہے، تو وہ اپنی ذات کی نفی تو نہیں کر رہا۔ مثال کے طور پہ کوئی بٹ ہے نہیں تو کدنال کے ان کے جو بٹ صاحب تڑا کی حال ہے، رانا صاحب تڑا کی حال ہے، چٹھا صاحب تڑا کی حال ہے، اللہ دی وہ برادری نہیں، لیکن مشہور ہونے واسطے اپنے آپ ہی اپنے آپ کو کہی جانا ہے۔ تو ایک بندہ جب اس تصوف کی برادری کے ساتھ تعلق ہی نہیں رکھتا اور وہ بندہ خود اپنی زبان سے کہتا ہے پھر رہا پاجی میں تو فقیر ہوں نا، میں تو درویش ہوں، میں تو صوفی بندہ ہوں، میرا اس دنیا کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے، تو سمجھ لینا یہ بندہ ڈنڈی مار رہا ہے۔ صوفی تو چھپتا پھرتا ہے، اپنے آپ کو لوگوں کی نظر میں آنے نہیں دیتا، وہ خود کو لوگوں سے بچا کے رکھتا ہے کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا نا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ اسی لیے فرمایا کہ جب جگ سو جاتا ہے تو یہ سب اٹھ جاتے ہیں، جو صوفی ہوتے ہیں پھر یہ اٹھ جاتے ہیں، یہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ سمجھنے یہ ساری رات سوتا رہا۔ جتنے بزرگوں کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیں نا، ان کی زندگی حقیقت کے اندر گزری اسی طرح ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی۔ آپ کہیں گے جب انہوں نے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی پھر ظاہر کیسے ہوئے؟ تو یہ بھی حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب کوئی بندہ نوافل کی کثرت کے ساتھ اپنے رب کا قرب پا لیتا ہے، اپنے رب کے قرب کے اندر آ جاتا ہے، اپنے رب سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ بندہ جب اپنے رب کے قرب میں آتا ہے تو پھر خالق کائنات اس بندے کے بارے میں جبریل کو مخاطب کر کے فرماتا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ اے جبریل، میں اس بندے سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس بندے سے پیار کر۔ بولیں ذرا سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت جبریل کو یہ فرماتا ہے، جبریل یہ جو بندہ ہے نا مجھ سے ڈرنے والا، یہ جو بندہ ہے نا اللہ اللہ کرنے والا، یہ جو بندہ ہے نا فلاں نام کا جو ساری رات نوافل کے اندر بسر کر دیتا ہے، میں خدا اس بندے سے محبت کرتا ہوں، اے جبریل تو بھی اس بندے سے محبت کر۔ یا اللہ ٹھیک ہے تیرا حکم ہے مانتا ہوں، میں اس بندے سے محبت کروں گا۔ خالق کائنات فرماتا ہے بس اتنا ہی نہیں بلکہ سب فرشتوں میں منادی کر دو کہ سب کے سب اس بندے سے پیار کرنا شروع کر دو۔ یا اللہ یہ بھی حکم آپ کا پورا ہوگا۔ سب میں ندا کر دی گئی تو اللہ رب العزت فرماتا ہے بس یہاں پر نہیں،
بلکہ دنیا والے کے دلوں میں جو لوگ ہیں نا، ان کے دلوں کے اندر یہ بات پیدا کر دو، یہ اللہ کا پیارا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور لوگوں کے دلوں کے اندر بھی اس کی محبت پیدا فرما دو۔ آپ دیکھیں کثرت رائے کے ساتھ جتنے بزرگ ہیں، وہ کوئی ٹبے پہ ملے گا، کوئی دریا کے کنارے پر ملے گا، کوئی جنگلات کے اندر نکل گیا، کوئی چھپ کر بستی سے سائڈ پر جا کر اللہ اللہ کرنے لگا۔ لوگوں کا رجحان وہاں پر خود بخود نہیں ہوتا، بلکہ خالق کی کائنات لوگوں کے دل کے اندر اس کا میلان پیدا فرماتا ہے، اس کی محبت پیدا فرماتا ہے، پھر لوگ اس کی طرف لپکتے ہوئے نظر آتے ہیں، پھر ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہیں پر شہد لگا ہوا ہو تو مکھیاں دوڑتی اس کی طرف بھاگتی ہیں، تو پھر اس طرح لوگ دیوانہ وار ولی کامل کے ارد گرد گھومنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس میں بندے کا اپنا ذاتی کمال نہیں ہوتا، وہ عبادت و ریاضت ہے، وہ اللہ رب العزت کا قرب ہے، وہ تسبیح و تحلیل ہے، وہ ذکر اذکار ہیں، جو بندہ کرتا ہے وہ اپنے رب کے قرب کے اندر آ جاتا ہے۔ تو جب رب کے قرب میں آ جائے تو اللہ اس کو تنہا تو نہیں نہ چھوڑے گا۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کے اندر دو حکم ہیں، کون سے؟ پہلا حکم یہ ہے کہ تم نے اللہ سے ڈرنا ہے، دوسرا حکم کیا ہے کہ سچوں کی سنگت اختیار کرنی ہے۔ کس لیے کہ جو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے نا، جو خالق کائنات سے ڈرتا ہے، اس کا پھر مقام کیا ہوتا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ اللہ شروع کر دیتا ہے نا، اللہ اللہ کرنا، وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے، لوگوں سے چھپ کر عبادت و ریاضت کرتا ہے کہ کہیں لوگوں کو واقفیت نہ ہو جائے میں کیا کر رہا ہوں، تو پھر اس کے درجات کے اندر بلندی آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کا مرتبہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ شیطان اس کے دل کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے، بھئی تم یہ بڑی عبادت کر رہے ہو، تم بڑی ریاضت کر رہے ہو، تم نے بڑے نوافل پڑھے ہیں، تو اللہ کا ولی بن گیا، تو برگزیدہ بن گیا، پرہیزگار بن گیا، متقی بن گیا۔ شیطان اس بندے کے دل کے اندر وسوسے پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس لیے کہ عبادت پہ مان نہ کرنا، ریاضت پہ ایمان نہ کرنا، نوافل پہ مان نہ کرنا، جتنی بھی تم نے صدقہ و خیرات کی ان پہ مان نہ کرنا، بلکہ اگر مان کرنا تو اپنے رب کی رحمت پر مان کرنا ہے۔ تم نے اپنے رب سے ڈرتے رہنا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور نیکوں کی سنگت کو اختیار کرنا ہے۔